اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشر المنافقین، منافقین کو خوشخبری سنائیں، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ الذین، منافق کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ کہ یتخذون الکافرین اولیاء، جو کافروں کو دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین، ایمان والوں کے سوا، ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون، کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم العزہ، ان کافروں کے پاس عزت۔ فإن العزة للہ جمیعا، پس بے شک عزت تو اللہ کے لیے ہے، سب کی سب۔ وقد نزل علیکم، اور تحقیق تمہارے اوپر نازل کیا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی، فی الکتاب، کتاب میں یعنی قرآن مجید میں، کہ ان اذا سمعتم، کہ جب بھی تم سنو، آیات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، یکفر بہا، کہ ان کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، یا ان کے ساتھ استہزاء، ٹھٹھا مذاق کیا جا رہا ہے، تو فلا تقعدوا معهم، نہ بیٹھو ان لوگوں کے ساتھ، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ گھس جائیں یعنی مشغول ہو جائیں اس کے علاوہ کسی دوسری بات میں۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم اس طرح کرو گے، ان کی ان مجلسوں میں بیٹھو گے، تو بے شک تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ۔ ان اللہ جامع المنافقین، بے شک اللہ تعالی جمع کرنے والے ہیں منافقوں کو، والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنم جمیعا، جہنم میں، دوزخ میں، جمیعا اکٹھے۔ الذین یتربصون بکم، اور منافق کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں۔ فإن کان لکم فتح من اللہ، اگر تمہیں فتح ہو جائے اللہ کی جانب سے، تو قالوا، آگے تمہیں کہتے ہیں، الم نکم معکم، کہ کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں تھے، یعنی ہمیں بھی مال غنیمت دو۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کا حصہ ہو جائے، کافروں کو فتح ہو جائے، تو قالوا، ان کو جا کے کہتے ہیں، أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کہ ہم نہیں غالب آ گئے تھے تم پر، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا ہم نے نہیں حفاظت کی تمہاری ایمان والوں سے، مومنوں سے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایمان والوں پر کوئی راستہ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 138، 139، 140 اور 141، یہ 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سنا۔ ان آیات کے 2 درس اس سے پہلے گزر چکے ہیں، آج انہی آیتوں کا تیسرا درس ہے۔ پچھلے 2 درسوں میں ہم نے بیان کیا کہ کفار سے دلی دوستی اسلام نے منع فرمایا، کہ کافروں سے دوستی نہ رکھی جائے، ان کو اپنا دوست نہ بنایا جائے، اور اس سے اللہ نے فرمایا ایبتغون عندہم العزہ، یعنی یہ منافقین لوگ ہیں، الذین یتخذون الکافرین اولیاء، کہ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کے، ایمان والوں سے دوستی لگانے کی بجائے، اور ایمان، اسلام، قرآن، نبی، اللہ کے دشمن کافروں کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں، اور پھر اس لیے دوستی لگاتے ہیں کہ کافروں کے پاس مال ہے، ملک ہے، عہدہ ہے۔ ایبتغون عندہم العزہ، اللہ کہتے ہیں کیا ان کے پاس تم عزت تلاش کرتے ہو؟ کیا ان کی جو ہے وہ گھٹنوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہو؟ جس طرح ہمارے حکمران ذرا سی بات ہو تو یورپ کی طرف جا کر کہ وہ اگر ناراض ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا، پھر ان کو راضی کرنے کے لیے نظر آ رہے عوام کو کہاں تک کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا تم ان کے پاس جا کے عزت تلاش کرتے ہو؟ آگے اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت ساری کی ساری، تمام کی تمام، سب کی سب اللہ کے لیے۔ جو اللہ کا ہو گیا، اللہ والا ہو گیا، اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی۔ تو میں نے طالبان کی مثال دی تھی
کہ انہوں نے پوری دنیا سے ٹکر کھائی اسلام کے لیے، قرآن کے نفاذ کے لیے۔ دنیا نے کہا ہم مٹا دیں گے، ہمارے پاس ٹیکنالوجیاں ہیں، ہمارے پاس سیٹلائٹ ہیں، ہم سپر پاور ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہمارے بحری بیڑے ہیں۔ بڑا ڈرایا دنیا نے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا 21-22 سال کی جنگ کے بعد امریکہ وہاں سے خاک چاٹتا ہوا پوری دنیا کو بیچ میں ڈال کے کبھی روس کو کہہ رہا ہے، کبھی قطر کو کہہ رہا ہے کہ ان سے ہمارے مذاکرات کرواؤ۔ پھر مذاکرات میں بھی پوری دنیا نے، کیمروں نے دکھایا کہ وہاں جو ہے وہ دستخط کر کے رات کے اندھیروں میں اپنے بچے کچے جہاز لے کے وہاں سے بھاگ رہا ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یہ صرف اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں ہوا غزوہ بدر میں، غزوہ خندق میں، بلکہ اللہ نے قیامت تک کے لیے قانون بنایا کہ عزت اللہ نے اپنے ساتھ رکھی ہے۔ جو اللہ کے لیے اٹھے گا، اللہ کے نظام کے لیے اٹھے گا، قرآن مجید کے لیے اٹھے گا، قرآن کے نظام کے نافذ کرنے کے لیے اٹھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے۔ اور یہ تازہ مثال ہے، یعنی تاریخ کی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا، پچھلی صدیوں کی مثالیں نہیں، یہ بھی اسی حال کی مثالیں جو ہے چند 2-4 سال پہلے ہم نے پوری دنیا نے دیکھا۔ تو ابھی 60 کے قریب ملک وہ لے کے آیا تھا، جن میں سے 6 کے 7 ملک ایٹمی ملک تھے، اور ہر ایک ملک اپنی اپنی ٹیکنالوجیاں، اپنی اپنی فوجیں لے کے آیا۔ پھر نیٹو جو 37-38 ممالک کی فوج ہے، وہ ساری نیٹو بھی افغانستان میں موجود رہی، لیکن اللہ نے اپنی طاقت کو دکھایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کو دکھایا۔ اور وہ لوگ پوری دنیا میں امریکہ سے مذاکرات کے لیے گئے تو اپنی پگڑی، اپنی داڑھی، اپنی تسبیح اپنے حال میں، اپنے لباس میں گئے، اور انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا۔ بلکہ آج بھی جو ہے وہ دنیا نے دیکھا ہے کہ ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے، ان کے 80% جو سرکاری طبقہ ہے، گورنر، وزراء، وہ قرآن مجید سنائیں گے۔ 80%، 85% حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، جو وزیر بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پورے اپنے نظام کو بھی چلا رہے ہیں۔ اور رمضان میں 80-85% وزراء ان کے قرآن سنائیں گے تراویح میں۔ تو کتنی زبردست قوت، کتنی زبردست طاقت اسلام کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے منافقین کے بارے میں واضح فرما دیا، الذین یتخذون الکافرین اولیاء، کافروں سے جا کر دوستیاں بناتے ہیں، ہمارا جرنل طے کرو، ہمارا وزیر طے کرو، جو تم فیصلے کرو گے، ہمیں قرضہ دے دو، بس قرضے کے بدلے میں کوئی ملک لے لو، جو مرضی کرو۔ یہ فیصلے سارے ہو رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اخبار کی تراشوں میں آپ پڑھ لیں، اور وہاں جو معاہدے ہو رہے ہیں، جو معاہدے قوم کے سامنے آ رہے ہیں وہی اتنے خطرناک ہیں، اور جو بند کمروں میں ہو رہے ہیں وہ کیا کیا معاہدے ہوئے ہوں گے۔ تو بہرحال کافروں کے پاس عزت تلاش نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ایبتغون عندهم العزہ، ان کے پاس کیا جا کے عزت تلاش کرتے ہو، فإن العزة للہ جميعا، ساری کی ساری عزت تو اللہ کے پاس۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کمزور تھے اور ظاہری اسباب کچھ بھی نہیں تھے، اور فرعون کے پاس فوجیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی، اپنے پیغمبر کو عزت عطا فرمائی، اپنے دین کو عزت عطا فرمائی، اور فرعون کو ان کی فوجوں کے ساتھ اللہ نے جو ہے وہ سمندر میں، دریا میں غرق کر دیا، اس کو ذلت کے اندر مبتلا کر دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، قرآن مجید میں تمہارے لیے یہ حکم نازل نہیں کیا گیا، ان اذا سمعتم آیات اللہ، جب کسی مجلس میں اللہ کی آیات کے ساتھ یکفر بہا، کفر کیا جائے، ویستہزأ بہا، یا اللہ کی آیات کے ساتھ جو ہے استہزاء کیا جائے۔ داڑھی، پگڑی، علماء، اہل علم، مدارس، یہ سب نسبتیں اللہ کے ساتھ ہیں۔ کوئی کسی ایسی مجلس میں جہاں اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات، اللہ کے نبی کی سنت، وہاں مذاق اڑا رہا ہو، تو تمہارے لیے حکم یہ ہے فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان لوگوں کی مجلسوں کو اختیار نہ کرو۔ اور میں نے اسی کی تفسیر میں کل ذکر کیا تھا پچھلے درس میں کہ اہل باطل جو ہوتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کی مجلس میں جانے کی 4 صورتیں ہیں، جن کے 4 الگ الگ حکم ہیں، وہ میں نے بیان کیے تھے۔ مختصراً یہ، اگر ایسی مجلس میں
اللہ کے احکام اور اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو اور وہاں بیٹھنے والا اس کو پسند بھی کر رہا ہو تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر اگر وہ شخص دین کی توہین کو دل سے تو پسند نہیں کرتا مگر وہاں بلا وجہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی وجہ بیٹھنے کی بھی نہیں ہے، تو وہ فاسق فاجر گناہگار ہو جائے گا۔ اگر وہ کسی اور مقصد کی خاطر وہاں بیٹھا ہے، مجبور ہے تو مگر دل سے توہین امیز باتوں کو برا سمجھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا بیٹھنا مباح ہے، جائز ہے، اور بہرحال ان کی طرف توجہ نہ کرے اور وہاں سے اپنے کام کو مکمل کرے اور نکل جائے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ بیٹھنے والا شخص اس نیت سے اس مجلس میں بیٹھتا ہے کہ بھئی میں یہاں جو بھی یہ بات کریں گے، جو استہزاء کریں گے، میں دین کا دفاع کروں گا اور دعوت و تبلیغ کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں، تو اس کا وہاں بیٹھنا عبادت میں شمار ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اگر تم انہی کے ساتھ بیٹھے رہو گے انکم اذا مثلہم، تو تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ، تم بھی آہستہ آہستہ انہی کی طرح مسلمانوں کا اور قرآن کا اور آہستہ آہستہ اللہ اور اس کے رسول کا استہزاء کرنا شروع کر دو گے۔ آہستہ آہستہ قرآنی حکم جو ہے، پردہ قرآن کا حکم ہے، داڑھی جو ہے یہ نبی اور انبیاء کی سنتیں ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو دین کے ساتھ منسلک ہیں، جو لوگ ان کی توہین کرتے ہیں، پھر جو آہستہ آہستہ ان کی ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، آہستہ آہستہ، کیونکہ مجلس کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، کسی بھی مجلس کا اور صحبت کا جس کے ساتھ بیٹھیں گے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور باطل قوتیں اسلام کے ساتھ مذاق کرنے اور استہزاء کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ جہاں اللہ کی آیتوں کے ساتھ ٹھٹھا ہو رہا ہو، مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہاں جائے، مگر اب اس زمانے میں آپ دیکھیں، اب تو ایسی مجلسوں میں جانا فیشن بن چکا ہے جہاں صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ روافض اور شیعہ جو ہے ان کی مجلسوں میں جو ہے اہل بیت کا ایک رخ لے کے دوسرے رخ کو، ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا ہماری دو آنکھیں ہیں، ہم ایک آنکھ سے صحابہ کو دیکھتے ہیں، دوسرے آنکھ سے اہل بیت کو دیکھتے ہیں، دونوں ہمارے سروں کے تاج۔ اب ایک طبقے کو لے کے دوسرے طبقے پر طعن و تشنیع کرنا، یہ ان کی مجلسوں کا حصہ ہے، اور ہم نے ان سے دوستیاں لگائی۔ اسی طرح خصوصاً یہودی، ہندو، یہود و ہنود اور عیسائی یورپ جو ہے وہ تو خاص طور پہ اس معاملے میں آگے ہیں۔ اسلام کی تذلیل، اسلام کو جو ہے نیچا کرنے کے لیے انہوں نے کئی طریقے ایجاد کیے ہیں، بلکہ اب تو ہمارے حکمران جو ہے مندروں کی تعمیروں کے خواب دیکھ رہے ہیں، مسجدوں کے خلاف اور مندروں کو تعمیر کر رہے ہیں، اور ان کی جو ہندوؤں کی ہولی اور دیوالی جو ان کے مذہبی تہوار ہیں ان میں شرکت کر رہے ہیں۔ عیسائیوں کا کرسمس آتا ہے تو کرسمس میں جا کے وہاں کیک کاٹ رہے ہیں، ان کو کرسمس کی مبارک دے رہے ہیں، حالانکہ کرسمس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے بیٹا پیدا کیا۔ ہم عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، اور 26 دسمبر کو وہ 25 کو پیدا ہوئے تھے، تو ہم کرسمس مناتے ہیں، یعنی اللہ کے بیٹے کی خوشی مناتے ہیں، تو ہم بھی جا کے ان کو کرسمس مبارک ہو جی۔ تو اتنا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم ان کو مبارک کیا دے رہے ہیں، تو پھر ہمارے ایمان کی کیا حالت ہو جب ان سے دوستیاں ہوں گی، جب ان کی مجلسیں اختیار ہوں گی، ان کے مذہبی تہواروں میں جائیں گے۔ اب تو حکمران دن بدن جا رہے ہیں اور وہاں جا کے ہندوؤں کے وہ جو ٹکا لگا رہے ہیں، یہ جو ٹکا لگاتے ہیں ماتھے پہ، یہ خالی ٹکا لگانا نہیں ہے بلکہ یہ ان کی مذہبی عبادت ہے، اس کے پیچھے ان کا ایک عقیدہ موجود ہے۔ اسی طرح ان کے ہر دودھ گرانے میں عقیدہ موجود ہے، اور ان کی گھنٹی بجانے میں عقیدہ موجود ہے۔ یہ سارے شرکیہ عقیدے ہیں، اور ہم جا کے وہی افعال کر رہے ہیں، ہمارے حکمران کر رہے ہیں، اور ہم ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں ان کی جو ہے ان تہواروں میں یہ شرکت کر رہے ہیں۔ اسی طرح یورپ میں دیکھیں آپ، یورپ نے سب سے پہلے پردے پر پابندی لگائی، اور جو ہے اس کے بعد مسجدوں پر پابندیاں لگانی شروع کی، پھر مسجد کے مینار نہیں بنانے، میناروں پر پابندیاں لگائی، پھر ان سے بھی آگے بڑھے۔ بدبخت اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ تباہ و برباد کرے۔ نبی علیہ السلام کے کارٹون بنائے انہوں نے، ساری دنیا نے دیکھے، پھر ان کے مقابلے کروائے انہوں نے، جو سب سے بدا اور برا کارٹون بنائے اس کو لاکھوں ڈالر انعام دیے انہوں نے۔ پھر یہ ابھی حال ہی میں پیچھے انہوں نے گلیوں میں محلوں میں جا کے ہر ایک بندے نے قرآن جلائے، کتنے واقعات ہوئے کہ انہوں نے قرآن پاک کو جلایا۔ اور پھر ہم بھی اب بھی کہتے ہیں
کہ یورپ کے اندر ہماری عزت ہے، ان کی طرح ٹائی پہنیں گے تو عزت ہے، ان کی تعلیم بچوں کو پڑھائیں گے تو انگریزی تو تب بھی عزت ملے گی، اور دین پڑھانا ہم شرم سمجھتے ہیں اپنی اولاد کو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی فرمایا کہ اب تو اور نئے طریقے ہیں اسلام کو۔ کئی سال پہلے اخبارات میں بھی خبر چھپی تھی کہ یورپ کی منڈیوں میں عورتوں کے لیے ایسے انڈرویئر بنائے گئے کہ جن پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا، اور بعض خبیثوں نے ایسی قمیضیں بنائیں کہ جن کے پچھلے حصے پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی، تاکہ بندہ جب بیٹھتا ہے تو بیٹھتے ہوئے آیت الکرسی نیچے آ جائے۔ اور اس طرح کی بے شمار سازشیں جو یہود و نصارہ اور ہنود ہندو اور دنیا کی ایسی باطل طاقتیں اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف اور کفر کے خلاف جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنی عزت کو انہی کے ساتھ جو ہے وہ شمار کرتے ہیں۔ شکیب ارسلان مرحوم یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب حاضر العالم الاسلامی میں لکھا ہے کہ گزشتہ صدیوں کے دوران انگریزوں اور امریکیوں نے اسلام کے خلاف 6 لاکھ کتابیں لکھی اور شائع کی۔ تو یہ شکیب ارسلان جو تھے یہ جرمن میں مقیم تھے، وہ یورپ کے حالات سے واقف تھے کیونکہ یورپ کے اندر رہتے تھے۔ جس طرح علامہ اقبال جو ہیں ہمارے قومی شاعر ہیں، وہ یورپ میں رہ کے آئے ہیں، انہوں نے آگے جو اشعار میں پھر یورپ کے جو کچھ لکھا ہے، اسی طرح یہ آدمی بھی جو ہے یورپ میں رہے ہیں، وہ ان کے حالات سے واقف تھے، ان کے خلاف وہ یہ لکھتے رہتے تھے۔ تو انگریز ان کے سخت مخالف تھے، آخر ان کو جلا وطن کر دیا، وطن سے نکال دیا۔ پھر ترکوں کے زمانے میں اسپتالوں کے یہ انچارج بھی رہے ہیں، پھر جنگ عظیم میں شکست کے بعد پھر یہ یورپ میں پھرتے رہے ہیں۔ بڑے جاگیردار آدمی تھے، مگر مسلمان ہونے کی وجہ سے مشکلات کے شکار رہے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، ان کی ایذا رسانی کے لیے ایک انگریز نے اپنے کتے کا نام احمد رکھا، اور دنیا بھر میں پھر احتجاج بھی ہوا۔ پھر اس نے معذرت کر لی کہ جی مجھے علم نہیں تھا، غلطی سے ایسا ہو گیا۔ حالانکہ یہ غلطی سے تو نہیں ہوا، اتنا تجھے علم تو تھا کہ تم احمد نام رکھ رہے، احمد تو حضور کا نام ہے۔ اسی طرح الیاذ باللہ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لنگور کا لفظ استعمال کیا، پھر مسلمانوں نے اس پر بھی احتجاج کیا۔ تو یہ سب اسلام اور مسلمانوں کے استہزاء کے طریقے ہیں جو اغیار استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، جو لوگ ان کی ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اور وہ حالانکہ پتہ بھی ہے کہ وہ استہزاء کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین، اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو اور کافروں کو فی جہنم جمیعا، جہنم میں اکٹھا جمع کریں۔ اعتقادی منافقوں کا، جن کا عقیدہ ہی منافقت کا ہے، یہ ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے دل ایمان سے خالی ہیں اور ان کا گٹھ جوڑ کفار کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان کا نتیجہ بھی ایک ہی ہوگا، ان کو جو سزا ملے گی وہ بھی ایک ہی ہوگی کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب ان منافقین کی جو خباثتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہ ان کا پردہ بھی چاک کیا۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ الذین یتربصون بکم، منافق آدمی جو ہوتا ہے اس کی ایک پالیسی نہیں ہوتی، وہ دوگنی پالیسی چلتا ہے۔ تو یہ لوگ اللہ نے فرمایا یہ گردشوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں، یہ باہر بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہتے ہیں، اور کہاں سے ہم نے کس سے فائدہ اٹھانا ہے، بس بھائی فائدہ اٹھاؤ، یعنی زبان نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، اگر اے ایمان والو، اے حضور آپ کو فتح ہو جاتی ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، تو قالوا، مسلمانوں کے پاس آ جاتے ہیں، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم بھی تو تمہارے پیچھے پیچھے ہیں، ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی آپ کے پارٹی کے ہی آدمی ہیں، تو ہمیں بھی مال غنیمت دیا جائے، ہمیں بھی جو کچھ ملا ہے اس میں سے حصہ دیا جائے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اللہ کہتے ہیں اگر کافروں کو کچھ حصہ مل جائے، یعنی کبھی ان کو غلبہ مل جائے، تو قالوا، ان کے پاس آ جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے؟ یعنی میدان جنگ میں ہم تم پر غالب آ گئے تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ مل کے ہم نے تمہیں دبا لیا تھا، تمہاری شکست ہونے والی تھی، پھر ہم نے چکر چلایا،
वनम्नाकुम मिनल मुमिनीन, मुसलमानों से हमने तुम्हें बचाया वरना तुम्हें सख्त नुकसान पहुंचता। यानी हम पीछे हट गए, जब हमारी तादाद पीछे हटी तो अगली तादाद कमज़ोर हो गई, तो तुमने उन पर हमला कर लिया, उनको नुकसान पहुंचा दिया। हमारा तुम्हारे ऊपर एहसान है कि मुसलमानों से तुम्हारी जान छुड़ाई है। इस तरह वो काफरों की हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश करते और उनसे माल लेने की कोशिश करते। मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है कि उसने सैकड़ों मुजाहिदीन को अमेरिका पर बेचा है चंद डॉलरों के एवज। और इसके अलावा भी उसने बहुत कुछ लिखा है कि मैंने उनके मकासद के लिए क्या कुछ किया। तो बहरहाल फरमाया मुनाफिकों की ये साजिशें अल्लाह ने फरमाया इधर ही रह जाएंगी। फल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन फैसला करेगा। उस दिन पता चलेगा कि मुनाफिकीन कैसी कैसी साजिशें करते थे और अहले ईमान का तर्ज अमल क्या था। अल्लाह ताला ने उसूल के तौर पर एक बात समझा दी कि वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीना अलल मुमिनीना सबीला, अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए मोमिनों पर कोई रास्ता नहीं बनाया। मतलब ये है कि मोमिन अल्लाह ताला की हिफाजत में है और काफिर उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकेंगे, बल्कि वो खुद ही ज़लील व ख्वार होकर रह जाएंगे और इंशाअल्लाह इन करीब इस्लाम ही गालिब रहेगा। अब आगे अल्लाह ताला ने इस आयत में जो इशारा फरमाया है, तो बाद मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं इस गलबे से मुराद दलील के एतबार से गलबा है। यानी अल्लाह ताला ने अहले ईमान को जो दलाइल के लिहाज से कुफर पर हमेशा गालिब रखा है। जब कभी उन्होंने इस्लाम पर एतराज उठाया तो उलमा ने बेशुमार किताबें लिखी उसके दलाइल। तो बाद दूसरे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दलील के एतबार से तो इस्लाम हमेशा कुफर पर गालिब रहा है, मगर यहाँ पर पॉलिटिकल गलबा मुराद है, हुकूमती गलबा वो मुराद है। इससे मकसूद ये है कि ईमान वालों को चाहिए कि वो काफरों को गलबे का मौका न दें। हमारे मुल्क को कभी बाहर वालों ने तकलीफ नहीं दे सकी, बाहर के किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि वो हमारे मुल्क को तबाह करे। हमें तो रोना आता है, अपनी मजलिसों में बैठते हैं तो ये सब नुकसान हमने इसको पहुंचाया है, हमने अपने हाथों से अपने मुल्क को तबाह किया। उनके पास गए, उनसे कर्जे लिए, फिर सूद दर सूद के अंदर इसको दसा दिया, फिर जो हमने अपनी अमलाक बेच दी, सरकारी चीज़ों को हमने प्राइवेट कर दिया, उनको बेच के जो है वो मुल्क के अपने जो सिस्टम थे वो सारे बेच दिए। और अभी तो आजकल तो जो है वो एटम बम भी बेचने की बातें हो रही। तो बहरहाल अफसोस का मकाम है कि आज मुसलमान इन अल्लाह के अहकाम से गाफिल हो गए हैं और अग़यार मगलूब उनके सामने मगलूब हो चुके हैं और वो गालिब आ। और इसमें अल्लाह के नबी ने अपने ज़माने में इशारा फरमा दिया, दो बीमारियां हैं, हुब्बे माल हुब्बे जाह। हुजूर ने वाज़ेह हदीस में फरमाया, एक जगह हुजूर ने फरमाया कि सहाबा बैठे हुए थे, हुजूर ने फरमाया अनकरीब एक ज़माना आएगा कि दुनिया की काफर ताकतें मुसलमानों पर इस तरह झपटेंगी जिस तरह एक प्याला होता है और कई भूखे होते हैं, वो उस पर झपटते हैं। तो सहाबा हैरान हो गए, हालांकि वो जंगें लड़ रहे थे, सहाबा अपनी ईमानी कुव्वत से उन्होंने कैसर और किसरा उस वक़्त की सुपर ताकतों को शिकस्त दी। उन्होंने कहा कि हुजूर मुसलमान कम हो जाएंगे? फरमाया नहीं, मुसलमान ज्यादा होंगे, लेकिन उनमें ये दो बीमारियां होंगी, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत उनके दिल में आ जाए। मौत की कोई आखिरत की कोई प्लानिंग नहीं होगी, आखिरत के लिए कोई अमल नहीं होगा और जो है दुनिया की मोहब्बत में गर्क हो जाएंगे। तो ये हुब्बे माल और हुब्बे जाह, माल की मोहब्बत में मुल्क भी बेच दो, माल की मोहब्बत में जो है माँ भी बेच दो। ये अफगान जंग के दौरान जो अमेरिका का सफ़ीर हमारे मुल्क में रहा है, उसने वहाँ जाके ये ऑन दी रिकॉर्ड बात है, उसने पाकिस्तानियों पर तबसरा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी ऐसी कौम है जो चंद डॉलरों के लिए अपनी माँ को भी बेच देते हैं। ये निकाल लें आप जाके, तबसरा उसका मौजूद है। वो यहाँ रह के जाते हैं और या सब कुछ देख के जाते हैं कि किस तरह ये हुक्मरान उनके जाके तलवे चाटते हैं और किस तरह वहाँ बैठ जाते हैं और चंद डॉलरों के लिए जो है वो अपनी इज्जतें भी नीलाम कर देते हैं। तो ये हुब्बे माल, माल की मोहब्बत में, और हुब्बे जाह, ओहदा मिल जाए, वजारत मिल जाए, वजारत मिलने के लिए, सीट मिलने के लिए ये कहाँ तक चले जाते हैं। तो ये दो बीमारियां जो है गोया के मुफस्सिरीन ने लिखी हैं,
حب مال اور حب جاہ یہ جب پیدا ہو گئی، اس کی وجہ سے ایمان ختم ہو گیا، ضعف آ گیا، کمزوری آ گئی۔ دنیا طلبی نے مسلمانوں کو کفار کے سامنے مغلوب کر دیا۔ اس وقت دنیا کی سیاست پر سب سے زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں کا قبضہ ہے، دہریوں کا قبضہ ہے پوری دنیا میں۔ امریکہ میں بیٹھ کے ہمارے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، امریکہ میں بیٹھ کے پوری دنیا پہ نظر رکھے ہوں، ٹھیک ہے۔ اسرائیل میں دنیا کے سب سے کم ترین افراد یہودی جو ہے وہ ہمیں کٹ پتلی کی طرح نچا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، اور مسلمان ہر طرف جو ہے وہ مار کھا رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ بزرگان دین کا مقولہ بھی ہے، انہوں نے فرمایا الدنیا جیفا، دنیا کی مثال مردار کی طرح ہے، وہ طالبوہا کلاب، اور اس کے طلب کرنے والے جو طالب ہیں وہ کتے ہیں، جس طرح کتے مردار کو کھاتے ہیں۔ تو دنیا پر بھی جو اس طرح جھپٹتا ہے کہ وہ اپنی عزت کو بھی نہیں دیکھتا، اپنے ایمان کو بھی نہیں دیکھتا، اپنے اصولوں کو بھی نہیں دیکھتا، بس دنیا مل جائے چاہے ایمان بھی بیچنا پڑے، تو یہ تو دنیا کے کتے ہیں۔ تو جو لوگ دنیا کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو بھی بھول جاتے ہیں، تو ان کی حیثیت کتوں جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو، مگر ہم نے اس سبق کو فراموش کر دیا، بھلا دیا۔ آج مسلمان عیاشی میں اور فحاشی میں مبتلا ہو کر قرآن کا جو پروگرام تھا اس پروگرام کو بھول چکے ہیں، جس کی وجہ سے کفار کے دستے نگر بن گئے۔ اب ہم ان کے ہاتھوں کے نیچے ہیں، اب ہمارے فیصلے ان کی طرح ہیں، اب وہ جب مرضی فیصلہ کر دیں۔ مسلمانوں کی یہ حالت تتاریوں کے زمانے سے شروع ہوئی، اور اب بحیثیت مجموعی اہل اسلام کے قدم پھسل رہے ہیں۔ اب مشرق والے مغرب والوں کی خوشامد کے اوپر امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کشمیر ہے، بھائی جہاد کرو تم اٹھ کے لڑو انڈیا کے ساتھ، نہیں اقوام متحدہ ہمارا فیصلہ کرے گی۔ 80 سال تو ہو گئے ہیں اقوام متحدہ فیصلہ کرے گی۔ فلسطین پہ آ کے باہر سے انہوں نے یہودیوں کو اکٹھا کیا، حالانکہ وہ ہمارا ملک تھا، بیت المقدس ہمارا تھا، مسلمانوں کا تھا۔ باہر سے دنیا بھر کے یہودیوں کو آ کے انہوں نے یہاں بسایا، پھر آج یہودی جو ہے وہ قابض ہو چکے ہیں، اور جو ہے یہی دیکھ رہے ہیں اقوام متحدہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ 70 سال 80 سال قرآن کے پروگرام کو ہم نے بھول دیا۔ لو ترکتم الجہاد لسلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تمہارے اوپر ذلت نازل فرمائیں گے۔ آج افغانوں نے جہاد کیا تو انہوں نے قوم کو سرخرو کر دیا، قوم کو ذلیل نہیں کیا۔ آج امریکہ قابض ہو جاتا تو ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں بازاروں میں نیلام ہوتی، اور جو ہے انہوں نے اپنی عزتوں کو بچایا، اپنی قوم کی عزت کو بچایا، اور انہوں نے اپنی قوم جو ان کے خلاف لڑ رہی تھی ان کے ساتھ وہ فیصلہ کیا جو فتح مکہ کے وقت حضور نے کافروں کے بارے میں کیا۔ ابو سفیان جو سب سے بڑے دشمن تھے، حضور نے فرمایا آج مکہ کے دن جو ان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی پناہ ہے، جو بیت اللہ میں ٹھہر جائے گا اس کے لیے بھی پناہ ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر دے گا آج اس کے لیے بھی امن ہے، اور جو باہر نظر آئے گا اس کی گردن کاٹ دیں۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ ہمارے افغان تھے، یہ ہماری قوم تھی، یہ امریکہ کی جو ہے وہ پالیسیوں کی وجہ سے ان کے ہتھے چڑھ گئی اور ہمارے مخالف ہو گئے۔ ہم تو قرآن کا پروگرام لے کے آئے تھے، لیکن یہ سمجھ نہ سکے اور انہوں نے ہماری مخالفت کی۔ کوئی بات نہیں، ہم ان کو سینے سے لگاتے ہیں، اور آج ان کے لیے معافی ہے، کھلے عام معافی کی۔ دنیا حیران ہو گئی، اور انہوں نے، اور میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ افغان فوجی جو طالبان کے خلاف امریکہ کے حامی بن کے لڑے تھے اور جو زخمی اور معذور ہو چکے تھے، ان کا یہ وظیفہ لگا رہے ہیں، ماہانہ وظیفہ طالبان لگا رہے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، ہماری قوم ہے، ان کو ہم کھڑا کریں گے۔ تو دنیا میں اسلام نے ہمیں جو پروگرام دیا ہے، قرآن نے پروگرام دیا ہے، جس دن سے اس پروگرام کو ہم بھول گئے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو، اپنے فیصلوں کو، اپنی عزت کو، ہر چیز کو نیلام کر دیا ہے، اور جو ہے مغرب کے اوپر ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے، وہ ہمیں کھڑا کریں گے۔ تو عزت اور ذلت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یاد رکھیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو دوست بناتا ہے، اس کے پروگرام کو دوست بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ یہاں علماء نے آخری بات ایک مسئلہ اور بھی لکھا ہے کہ مرتد کا نکاح، الرجال قوامون علی النساء کے مصداق
مرد عورتوں کے نگران ہیں، محافظ ہوتے ہیں، سرکردہ ہوتے ہیں، اس لحاظ سے خامند غالب ہوتا ہے اور بیوی اس کے مغلوب یعنی ماتحت ہوتی ہے۔ ماتحت کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی پر ظلم کیا جائے، یعنی نظام کے اندر جس طرح ایک سپروائزر ہوتا ہے، دوسرے اس کے نیچے ہوتے ہیں، ایک ایم ڈی ہوتا ہے، دوسرے اس کے نیچے کام کرتے ہیں، ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، باقی وزراء اس کے نیچے ہوتے ہیں، تو یعنی ایک نظم اور انتظام کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر تقویت دی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر خاوند مرتد ہو جائے، خاوند دین سے پھر جائے، تو بیوی اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ اصول یہ ہے کہ مسلمان کافر کا مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہ جو آخر میں فرمایا کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ نے کافروں کو ایمان والوں پر کوئی راستہ نہیں دیا۔ تو یعنی جو کافر ہو گیا تو اسلام اس کے نیچے نہیں رہ سکتا، اسلام کو غالب ہی آنا چاہیے۔ تو اگر کافر جو ہے خامد ہو جائے، خامد مرتد ہو جائے، تو اس کی یعنی کافر آدمی کی مغلوب یعنی بطور بیوی کوئی عورت نہیں رہ سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ مرتد پر دوبارہ اسلام پیش کیا جائے گا، اگر وہ ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ عورت کی جدائی ہو جائے گی، اس کو جدا کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر، مؤمنین پر، کافروں کے لیے کوئی راستہ نہیں بنایا۔ تو بہرحال اہل ایمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ غیر مسلموں سے مغلوب نہ ہوں۔ یہ مقصد قربانی اور آخرت طلبی سے حاصل ہوگا، مگر افسوس ہے کہ آج مسلمان دنیا کے طالب ہو کے آخرت کو بھول چکے ہیں۔ آخرت کا جو طالب ہوتا ہے وہ ہمیں اس دنیا میں کوئی خال ہی نظر آئے، 100 میں سے کوئی ایک آدمی ہو جو آخرت کے لیے جی رہا ہو کہ میری منزل آگے آ رہی ہے، اصل تو میری وہی منزل ہے، یہاں میں نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے، وگرنہ دنیا میں آپ دیکھیں سب کھیل تماشا ہے، فسق و فجور ہے، عیاشی فحاشی ہے، لو و لہب میں مشغول ہیں۔ آج جو چند لوگ دین کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں وہ بھی دنیا کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، نوکریوں کی تلاش میں۔ تو دین کو غالب کرنے کی جو تڑپ حضور علیہ السلام میں تھی اور صحابہ میں تھی، آج وہ ختم ہو گئی ہے۔ اسی لیے آج دنیا میں مسلمان جو ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے، خوار ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے قرآن مجید کا جو پروگرام ہے یہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت کے دن کی صبح تک بھی ہے۔ اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن کو سینے کے ساتھ لگاؤ، قرآن سے ہدایت پکڑو اور قرآن کو مشعل راہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پوری دنیا میں قرآن کو نافذ فرمائیے، قرآن و سنت کی بالادستی نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کی حکومتیں نصیب فرمائیے، امارت اسلامیہ شریعہ خلافت راشدہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرمائیے، یا اللہ سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہماری اولادوں میں اور قیامت تک آنے والی نسلوں میں قرآن کے حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجاہد، غازی، شہید اور دین کے داعی پیدا فرمائیے۔ یا اللہ اپنی ذات کا تعارف نصیب فرمائیے، اپنی ذات کے ساتھ محبت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہماری تربیت فرمائیے، یا اللہ برے اعمال سے محفوظ فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ